السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نام حسین حشر تک آباد رہے گا، برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا۔ حسین تیرے خون کے ہر قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا۔ سامعین احتشام، میں نے کچھ ویڈیو کو دیکھا سنا، ان ویڈیو میں ایسی باتیں یزیدی وہابی ملاؤں نے کہی ہے کہ اگر قوم کو بتانا مقصود نہ ہوتا، ان کے مکر و دجل سے پردہ اٹھانا نہ ہوتا تو زبان پر ان گستاخانہ جملوں کو ہرگز نہ لاتا۔ مجبوراً بتانا پڑ رہا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں مسلمانوں کو کافر، مشرک، بدعتی کہنے والے، خود کو توحید کا ٹھیکیدار سمجھنے والے ان یزیدی وہابی ملاؤں کی زبان کیسی ہے، کیسی گستاخیاں کرتے ہیں، کس طرح بے حیائی سے یہ بغیرت بکواس کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان میں وہابی یزیدی ملا جلال الدین قاسمی لعنتی کہتا ہے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ بہت بہادر اور بے حد سخی تھے۔ حضرت یزید کی فضیلت کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے، اور کہتا ہے پہلے حضرت حسین کہتے ہیں بیعت کر لوں گا، عبداللہ بن زبیر بھی کہتے ہیں لیکن بیعت نہیں کی، راتوں رات بھاگ نکلے معاذ اللہ۔ اور ایک یزیدی وہابی ملا ہے توصیف الرحمان لعنتی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں بہت بڑا جھوٹ کربلا کی کہانی ہے۔ اور یزیدی وہابی ملا جرجیس لعنتی کہتا ہے حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا۔ یہ اس کی زبان دیکھیں آپ۔ اور ایک وہابی یزیدی ملا ہے طیب الرحمان لعنتی کہتا ہے امام حسین کا قاتل یزید نہیں، یزید کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ کو بتا دوں یزیدی وہابی یزید پلید کو جنتی امیر المومنین ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یزید امیہ خاندان کا وہ بدبخت انسان ہے جس کی پیشانی پر نواز رسول جگر گوش بطول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر زمانے میں لوگ ملامت کرتے رہے اور رہتی دنیا تک ایسے ہی ملامت کرتے رہیں گے۔ یزید پلید بہت موٹا، بدنما، بدخلق، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی بدکاریاں اور بےہودگیاں انتہا تک پہنچ گئی تھی۔ فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے، شرابیں پی جا رہی تھی، نمازیں ترک کی جا رہی تھی۔ اور آپ کو بتاؤں تحقیقی اصلاحی اور علمی مقالات جلد ششم میں وہابی حافظ زبیر علی زئی نے لکھا ہے اصول حدیث اور اسماء و رجال کی روح سے ایک حسن حدیث میں آیا ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو سب سے پہلے بنو امیہ کا ایک آدمی تبدیل کرے گا جسے یزید کہا جائے گا۔ اور نیچے لکھا ہے راقم الحروف نے اس حدیث کے دفاع پر مفصل تحقیقی مضمون لکھا ہے، مکتبۃ الحدیث سے جو ہے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا یزید پلید سنت کو تبدیل کرنے والا ہے، پھر بھی یہ لعنتی کہتے جنتی ہے۔ امیر المومنین حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اس حدیث کو موضوع من گھڑت کہنے کی بھول مت کرنا، اگر کی تو سب سے پہلے حافظ زبیر علی زئی کی خبر لینا، یہ کہہ کر مت فرار ہو جانا کہ ہم جوتوں کی نوک پر رکھتے ہیں، جب تمہارے اپنے ہی جوتوں کی نوک پر ہیں، یہ تمہارے اپنوں کی حقیقت ہے، ان کی حیثیت ہے، تمہارے جوتوں کی نوک پر ہیں، تو تمہیں کیا حق بنتا ہے کہ دوسروں پر بھونکو بدبختو؟ اور کہتے ہو کہ بریلوی جو ہے جھگڑے کی بات کرتے ہیں، فساد کی بات کرتے ہیں، مسجدوں سے بھگاتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، تمہاری ان گندی حرکتوں کی وجہ سے ہم تمہارے منہ پر جوتا مارتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں یزیدی وہابی جو حدیث پیش کر کے کہتے ہیں یزید جنتی ہے، وہ میں آپ کو وہ حدیث بتاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب یزیدی وہابی اپنے قیاس باطلہ سے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا یزید ہے اور بخشا ہوا ہے، جنتی ہے معاذ اللہ، اور کہتے ہیں یزید کی فضیلت کے لیے یہی حدیث کافی ہے۔ چلیے اب اس حدیث پر جو ہے مختصر سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ وہابی مناظر
حافظ عمر صدیق کہتے ہیں کہ یزید قسطنطنیہ کے آخری حملہ میں شریک ہوا، آخری حملہ میں شریک ہوا، پہلے جو حملہ ہوا اس میں موجود نہ تھا۔ اب یہ بات صاف کلیئر ہو گیا کہ یہ کہنا کہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ ہوا یزید شامل تھا، جنتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور بتاؤں، حقیقی اصلاحی اور علمی مقالات میں وہابی حافظ زبیر علی زئی نے لکھا ہے قسطنطنیہ پر پہلا حملہ آور لشکر میں یزید کا موجود ہونا ثابت نہیں۔ اب یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ پہلے لشکر میں یزید شامل نہیں تھا۔ اچھا آگے بڑھیے، کتاب کا نام ہے یزید بن معاویہ۔ وہابی ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ لکھتے ہیں کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا اس کے لیے پروان مغفرت ہے۔ لکھتے ہیں موجودہ دور میں منکرین حدیث میں سے محمود عباسی اور اس کے ہم نوا ناصبی حضرات نے اس حدیث کا مصداق یزید کو قرار دیا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ یزید جیش مغفور کا سپہ سالار نہیں تھا بلکہ اس کا قسطنطنیہ پر حملہ سب سے آخری تھا۔ ان ساری باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ پہلے لشکر میں یزید شامل تھا سفید جھوٹ ہے، یہ مکر و فریب ہے، یہ دھوکہ دینا ہے، اور ان بدبختوں کا کام یہ ہے لوگوں کو دھوکہ دینا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، بغور سماعت فرمائے، اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا جو لشکر تھا اس میں یزید موجود تھا، پھر بھی یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اس کے سارے کرتوت معاف ہو جائیں اور اسے جو ہے جنتی ڈکلیئر کر دیا جائے۔ یہ ان بدبختوں کی چال ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بغور سماعت فرمائے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، یعنی جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر لامتہ فی آخری لیلۃ فی رمضان، روزہ وغیرہ کے سبب ماہ رمضان کی آخری رات میں اس امت کو بخش دیا جاتا ہے۔ اگر یزید نوازوں کی بات مان لی جائے تو ان احادیث کریمہ کا یہ مطلب ہوگا کہ مسلمان سے مصافحہ کرنے والے، ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے سب بخشے جائیں گے۔ اب اگر وہ حرمین طیبین کی بے حرمتی کرے معاف، کعبہ شریف کو کھود پھینکے معاف، مسجد نبوی میں غلاظت ڈالے معاف، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر ڈالے معاف، یہاں تک کہ اگر سید الانبیاء کے جگر پاروں کو بھوکا پیاسا رکھ کر ذبح کر ڈالے تو معاف، اور جو چاہے کرے سب معاف۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ انہیں پتہ نہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ یہ ایسے احمق وہابی یزیدی ہیں۔ اگر کسی عمل خیر سے صغیرہ کبیرہ اور اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں، جیسا کہ آج کے یزیدیوں نے سمجھا ہے، تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر کوئی کہے گا تو یہ کہے گا کہ ایک مسلمان سے مصافحہ کے سبب ہمارا اگلا پچھلا سب گناہ معاف ہو گیا، ہمیں کچھ نہ کہو۔ تو پتہ چلا یہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان یزید نوازوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور گمراہی و بد مذہبی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید باتیں جو ہے میں یزید کے تعلق سے عرض کرتا ہوں تاکہ یہ سامنے آ جائے کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، یہ کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ